سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول ساجان سینٹر، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران پر حملہ کر دو، اسے نیچے گراؤ فوراً، پروفیسر ڈارک نے یکلخت چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے عمران کا وہ ساتھی بھوکے بھیڑیے کی طرح یکلخت عمران پر جھپٹا اور وہ اسے ساتھ لیتا نیچے فرش پر جا گرا۔ عمران کا ہاتھ جیسے ہی ری ایکٹر کے ہینڈل سے ہٹا، پروفیسر ڈارک نے جلدی سے ایک اور ہینڈل کو کھینچا اور ساتھ ہی ایک اور بٹن دبا دیا۔ عین اسی لمحے عمران اپنے اوپر گرنے والے ساتھی کو ایک طرف اچھال کر دوبارہ سیدھا کھڑا ہوا تھا کہ یکلخت عمران اور اس کے ساتھی اس طرح گھسٹتے ہوئے مقابل دیوار سے جا ٹکرائے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سرر کی تیز آواز سے چھت سے شفاف شیشے کی ایک دیوار فرش تک جا گری، اور ایٹمی ری ایکٹر عمران اور اس کے ساتھیوں کی زد سے محفوظ ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر ڈارک نے پہلے ایک طویل سانس لیا اور پھر اس کا ایک زوردار فاتحانہ کہکہا حال میں گونجتا چلا گیا۔ اس نے ایک اور بٹن کو کہکہا لگاتے ہوئے پریس کر دیا تھا۔ مبارک ہو میڈم، میں نے آخرکار ان پر فتح حاصل کر لی۔ اب یہ لوگ ایٹمی ری ایکٹروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پروفیسر ڈارک نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے جلدی سے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ انہیں بھون ڈالو، ختم کر دو، جلدی، فوراً، لیڈی ایشلے نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور پروفیسر ڈارک سر ہلاتا ہوا تیزی سے واپس پہلے والی مشین کی طرف بھاگا۔ اس نے جلدی سے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس مشین کی سکرین پر دوبارہ جنریٹر روم کا اندرونی منظر ابھر آیا۔ لیکن اس منظر کو دیکھتے ہی پروفیسر ڈارک نے بری طرح جھٹکا کھایا۔ او، یہ کمرے سے نکل گئے، اور کمرے کا دروازہ لاک نہیں کیا گیا تھا، پروفیسر ڈارک نے چیختے ہوئے کہا، اور لیڈی ایشلے کا چمکتا ہوا چہرہ یکلخت سیاہ پڑ گیا تھا۔ کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں ہم، لیڈی ایشلے نے بری طرح دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن پروفیسر ڈارک تیزی سے مشین کے بٹن دوبارہ دبانے میں مصروف ہو گیا۔ اب سکرین پر ایک بار پھر ہندسے تبدیل ہونے لگے۔ پروفیسر ڈارک ان بدلتے ہوئے ہندسوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے ابھی کوئی ہندسا سکرین سے اچھل کر باہر آ گرے گا۔ ہندسے مسلسل اور تیزی سے تبدیل ہوتے گئے، اور آخرکار ایک جھماکا ہوا اور سکرین پر ہندسوں کی دوڑ ختم ہو گئی۔ اب اس پر صرف آڑی ترچھی لکیریں ہی نظر آ رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ وہ کہاں گئے؟ وہ تو سینٹر میں کہیں بھی نہیں ہیں، کوئی ہندسا بھی ریڈ نہیں ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پروفیسر ڈارک کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ کیا ہوا، نہیں ملے؟ لیڈی ایشلے نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے پورا سینٹر چیک کر لیا ہے میڈم، وہ کہیں بھی نہیں ہے، پروفیسر ڈارک نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ او، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں تلاش کرو پروفیسر، وہ جن تو نہیں ہیں کہ اچانک غائب ہو جائیں؟ لیڈی ایشلے اتنے زور سے چیخی کہ کمرہ گونج اٹھا، اور پروفیسر ڈارک ایک بار پھر مشین پر جھک گیا۔ نو میڈم، وہ سینٹر میں موجود نہیں ہیں۔ چند لمحوں بعد پروفیسر ڈارک نے سر اٹھاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ڈھیلے ہاتھوں سے مشین کا آپریٹنگ بٹن آف کر دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ابھی وہ جنریٹر روم میں تھے، پھر وہاں سے نکل کر وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ اور اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ سینٹر میں نہیں ہیں؟ لیڈی ایشلے کا لہجہ ایسا تھا جیسے اس کا دماغ معاف ہو چکا ہو۔ میں خود پاگل ہو رہا ہوں میڈم، میں نے پورا سینٹر چیک کر لیا ہے، ان کی موجودگی کا کہیں پتہ نہیں چل سکا، پروفیسر ڈارک نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ او، اب کیا ہوگا؟ او، اب میں کیا کروں؟ لیڈی ایشلے واقعی ایک ہاتھ سے اپنے بال نوچنے لگی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بجی، اور لیڈی ایشلے اور پروفیسر ڈارک اس طرح اچھلے جیسے انٹرکام کی گھنٹی کے بجائے کمرے میں بم پھٹ پڑا ہو۔ لیڈی ایشلے نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، لیڈی ایشلے نے پھٹ پڑنے والے لہجے میں کہا۔ میڈم، میں آرڈرلے بول رہا ہوں۔
6 ایونیو سے میڈم، یہاں اچانک 6 افراد گھس آئے تھے۔ انہوں نے پورے سیکشن پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن میڈم ہم نے اپنی جانوں پر کھیل کر ان پر فائر کھول دیا اور وہ 6 کے 6 مر گئے۔ آرڈرلے نے دوسری طرف سے انتہائی سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ مر گئے؟ کیا واقعی وہ مر گئے ہیں؟ لیڈی ایشلے نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ یس میڈم، یس، ان کی لاشیں میرے سامنے پڑی ہیں۔ میڈم، آرڈرلے کا لہجہ اسی طرح سہما ہوا تھا۔ اوہ، تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تم ان کا خیال رکھو، میں پروفیسر ڈارک کے ساتھ وہیں آ رہی ہوں، لیڈی ایشلے نے کہا اور ساتھ ہی انٹرکام کا رسیور رکھ دیا۔ لیکن میڈم، میں نے 6 ایونیو کو تو چیک کیا تھا، وہاں تو ریڈ ہنسا نہیں ابھرا۔ پروفیسر ڈارک نے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لعنت بھیجو ان ہنسوں پر، آرڈرلے انہیں ہلاک بھی کر چکا ہے اور تم ابھی تک ہنسوں کو ہی پیٹ رہے ہو۔ چلو، لیڈی ایشلے نے بری طرح جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پروفیسر ڈارک بھی سر جھٹکتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ البتہ اس کا چہرہ ابھی تک سوالیہ نشان بنا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ لیڈی ایشلے کی حکم عدولی تو نہیں کر سکتا تھا۔ عمران دیوار کے ساتھ ٹکرا کر جیسے ہی فرش پر گرا، پھر اتنی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہوا کہ جیسے گیند فرش سے ٹکرا کر اوپر کو اٹھتی ہے۔ کمرے میں پروفیسر ڈارک کے فاتحانہ کہکہے کی گونج ابھی تک موجود تھی۔ عمران اٹھتے ہی بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ اس نے لاک ہٹا کر تیزی سے دروازے پر لگے ہوئے چکر کو گھمانا شروع کیا۔ چکر گھما کر اس نے جیسے ہی دروازے کو کھینچا تو دروازہ کھل گیا اور عمران کے لبوں پر آسودہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو باہر آؤ جلدی، عمران نے پیچھے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر وہ اچھل کر کمرے سے باہر برآمدے میں آ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ تنویر سب سے آخر میں تھا۔ اس کا چہرہ اس وقت بری طرح لٹکا ہوا تھا اور آنکھوں میں شدید الجھن تھی۔ عمران باہر نکلتے ہی بے تحاشا انداز میں برآمدے سے نکل کر میدان میں دوڑنے لگا اور چند ہی لمحوں میں وہ درمیانی میدان پار کر کے سامنے والی بلڈنگ کے برآمدے میں پہنچ گیا۔ اسی لمحے برآمدے میں ایک دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا نوجوان باہر آ گیا۔ دروازہ کھلنے پر عمران کو اندازہ ہوا کہ یہ لفٹ کا دروازہ ہے۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اپنے سامنے اچانک دیکھ کر ٹھٹکا ہی تھا کہ عمران یکلخت اسے زور سے دھکا دے کر واپس لفٹ کے کھلنے والے دروازے میں اندر لے گیا۔ نوجوان نے سنبھلتے ہی تڑپ کر عمران کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر اسی لمحے عمران کے دونوں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئے اور اس نے نوجوان کو اٹھا کر بری طرح لفٹ کے اندر پٹخ دیا اور خود اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ نوجوان کے حلق سے مسلسل چیخیں نکلنے لگیں اور سینے پر عمران کے گھٹنے کی بے پناہ دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہوتا گیا اور آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ اب اگر حرکت کی تو کچل کر رکھ دوں گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سارے ساتھی اب لفٹ میں پہنچ چکے تھے اور صفدر نے لفٹ کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ نوجوان عمران کے ہٹنے کے بعد لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف نمایاں ہو گیا تھا۔ عمران نے تیزی سے جھک کر اس کی تلاشی لی، لیکن اس کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا کر دیوار کے ساتھ ٹکراتے ہوئے غرا کر پوچھا۔ نوجوان کا جسم اب بری طرح کانپ رہا تھا۔ آرڈرلے، میرا نام آرڈرلے ہے، میں 6 ایونیو کا انچارج ہوں۔ نوجوان کے حلق سے اٹک اٹک کر الفاظ نکلے۔ یہ 6 ایونیو کہاں ہے، کس چیز کا شعبہ ہے؟ عمران نے اس کی شہ رگ پر انگوٹھے کا دباؤ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بتاتا ہوں، آرڈرلے نے بری طرح پھڑکتے ہوئے کہا اور عمران نے انگوٹھے کا دباؤ کم کر دیا۔ اسلحہ، وہاں اسلحہ ہے، اسلحے کا سٹور ہے، اس بلڈنگ کے تہ خانے میں ہے، آرڈرلے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اب کہاں جا رہے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میں سینٹر سے باہر جا رہا تھا، 0 پوائنٹ پر، وہاں اسلحے کا دوسرا ڈیپو ہے، اس کی چیکنگ کے لیے، آرڈرلے نے کہا۔ سینٹر سے باہر؟ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ تم پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر سے باہر جا رہے تھے؟ عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں اس بار واقعی غصے کی شدت موجود تھی، کیونکہ ظاہر ہے اتنا تو وہ جانتا تھا کہ پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر سے کوئی بھی بغیر ٹرانسمٹ فیوز کے باہر نہیں جا سکتا۔ پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ یہاں کہاں؟ یہ تو ساجان سینٹر ہے، مادام لیڈی ایشلے کا پرانا اڈا، ہیڈ کوارٹر تو نہ جانے کہاں ہوگا۔
آرڈر لینے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا اور عمران اسے یوں دیکھنے لگا جیسے آرڈر لے یکلخت شفاف شیشے کا بن گیا ہو اور عمران اس کے پار لفٹ کی دیوار کو دیکھ رہا ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ ساجان سینٹر ہے، ساجان سینٹر۔ آرڈر لے عمران کے اس طرح دیکھنے پر بری طرح گھبرا کر بولا، تو یہ ساجان سینٹر ہے، پاور لینڈ کا ہیڈ کوارٹر نہیں، تو پھر یہاں لیڈی ایشلے کیوں موجود ہے؟ عمران نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، وہ عارضی طور پر یہاں آئی ہیں کسی کو ٹریپ کرنے، آرڈر لے نے جواب دیا، اور اس بار عمران نے یوں سر ہلا دیا جیسے اب اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی ہو۔ اچھا، ہمیں اپنے سیکشن میں لے چلو، کتنے آدمی ہیں وہاں؟ عمران نے کہا، 6 آدمی ہیں، میرے سمیت 6 آدمی، آرڈر لے نے جواب دیا۔ تو چلو، لے چلو، اور سنو، اگر کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو گردن ایک جھٹکے میں توڑ دوں گا۔ عمران نے غراتے ہوئے کہا، میں تعاون کروں گا، میں تو خود یہاں سے تنگ آ گیا ہوں، مجھے یہاں قید کر دیا گیا ہے۔ آرڈر لے نے جواب دیا، قید کیا گیا ہے؟ وہ کیسے؟ عمران نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں ویسٹرن کارمن کی مین اسلحہ ساز فیکٹری میں ملازم تھا، میں وہاں اسپیشل ماہر تھا، میں جدید ترین اسلحے کی چیکنگ میں خصوصی مہارت رکھتا ہوں۔ مجھے وہاں سے اغوا کر لیا گیا اور یہاں ساجان سینٹر میں لے آیا گیا۔ وہ لوگ یہاں ایک بہت بڑی خفیہ اسلحہ فیکٹری لگانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے مجھے یہ فیکٹری لگانے کا کام سونپ دیا اور وعدہ کیا کہ فیکٹری مکمل ہونے کے بعد مجھے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن وہ وعدے سے مکر گئے اور میں یہاں قید ہوں۔ زیادہ سے زیادہ 0 پوائنٹ تک جا سکتا ہوں، اور بس۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، نہ جانے ان کا کیا ہوا ہوگا، وہ تو میرے بغیر رات کو سوتے بھی نہ تھے۔ آرڈر لے یکلخت رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بارش کی صورت بہنے لگے۔ سنو آرڈر لے، حوصلہ کرو، اگر تم وعدہ کرو کہ ہمارا پورا ساتھ دو گے تو یقین کرو کہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں تمہارے بچوں تک پہنچا دوں گا۔ عمران نے اس بار اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، تم وہی ایشیائی تو نہیں جنہیں ٹریپ کرنے کے لیے مادام یہاں آئی ہوئی ہے؟ آرڈر لے نے یکلخت چونک کر پوچھا، تم واقعی صرف اسلحے کے ہی ماہر ہو، اس لیے بڑی دیر بعد اصل بات سمجھے ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او ویری گڈ، ویری گڈ، میں تم سے پورا تعاون کروں گا۔ مجھے جب اطلاع ملی تھی تو میں سوچتا تھا کہ کاش میں ان کا ساتھ دے کر کسی طرح یہاں سے نکل سکوں، آرڈر لے نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا، اور اس کا لہجہ سنتے ہی عمران سمجھ گیا کہ وہ پورے خلوص سے بات کر رہا ہے۔ آرڈر لے کی صورت میں سینٹر کے اندر مدد مل جانا واقعی غیبی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ آرڈر لے نے جلدی سے لفٹ کا بٹن دبا دیا اور بٹن دبتے ہی لفٹ انتہائی تیزی سے نیچے جانے لگی۔ چند لمحوں بعد لفٹ رک گئی۔ 6 ایوینیو آ گیا ہے، اندر 5 افراد ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ آرڈر لے نے پوچھا۔ تم ان کی فکر نہ کرو، بس اندر جا کر کہہ دینا کہ ہمیں مادام نے بھیجا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آرڈر لے سر ہلاتا ہوا لفٹ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ عمران بھی اپنے ساتھیوں سمیت باہر آ گیا۔ اس وقت وہ پھر ایک دروازہ کھول کر ہال نما کمرے میں داخل ہو گئے۔ ہال نما کمرے کی دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے صندوق چھت تک چنے ہوئے تھے۔ یہ سارے صندوق مخصوص ساخت کے تھے، ایسے صندوق جن میں بارود رکھا جاتا ہے۔ ہال کے درمیان میں ایک طویل میز کے پیچھے 5 افراد بیٹھے میز پر رکھی ہوئی فائلوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان 5 نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر آرڈر لے کے ساتھ اجنبی افراد کو دیکھتے ہی وہ سب چونک کر کھڑے ہو گئے۔ جوزف، انہیں میڈم نے بھیجا ہے، یہ چیکنگ کے لیے آئے ہیں۔ آرڈر لے نے آگے بڑھ کر ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن جناب یہ تو شاید… جوزف نے غور سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں جناب، جوزف صاحب، ہم شاید نہیں، یقیناً وہی ہیں، عمران نے اس کے قریب پہنچ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور وہ نوجوان کن پٹی پر زوردار مکہ کھا کر چیختا ہوا فرش پر جا گرا۔ اسی لمحے اسی طرح کے اور دھماکے ہوئے اور باقی افراد کا بھی یہی حشر ہوا۔ عمران کے ہاتھ کے حرکت میں آتے ہی اس کے ساتھی بھی حرکت میں آ گئے تھے۔ چند لمحوں میں حال میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے علاوہ صرف آرڈر لے ہی اپنے پیروں پر کھڑا تھا، باقی افراد فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ کیا صرف یہی اسلحہ ہے یہاں؟ عمران نے مڑ کر آرڈر لے سے پوچھا۔ نہیں، یہ تو صرف بارود ہے، فیکٹری کو سپلائی کرنے کے لیے۔ ادھر اور خفیہ کمرے ہیں جہاں ہر قسم کا اسلحہ بھرا ہوا ہے، آرڈر لے نے جواب دیا۔ دکھاؤ مجھے، عمران نے کہا، اور آرڈر لے اسے لے کر ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
چند لمحوں بعد عمران واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں نئی ساخت کے جدید 6 ریوالور موجود تھے۔ عمران نے ریوالور اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا دیے۔ آرڈرلے، اب یہ بتاؤ کہ تم لیڈی ایشلے سے بات کر سکتے ہو؟ عمران نے آرڈرلے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، انٹرکام پر بات ہو سکتی ہے، آرڈرلے نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، ملاؤ اس کا نمبر، میں اس سے بات کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ تم؟ لیکن اس طرح تو، آرڈرلے نے بری طرح بوکھلاتے ہوئے کہا۔ تم فکر نہ کرو، صرف نمبر ملاؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آرڈرلے نے میز پر پڑے ہوئے بڑے سے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس، دوسری طرف سے لیڈی ایشلے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور پاس کھڑے ہوئے عمران نے جلدی سے ریسیور آرڈرلے کے ہاتھوں سے جھپٹ لیا۔ میڈم، میں آرڈرلے بول رہا ہوں۔ عمران کے حلق سے آرڈرلے کی آواز بالکل اسی کے لہجے میں نکلی، اور آرڈرلے اس طرح چونک کر عمران کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ اجنبی بول رہا ہے یا وہ خود۔ عمران آرڈرلے کے لہجے میں لیڈی ایشلے کو بتا رہا تھا کہ 6 افراد اچانک 6 ایونیو میں گھس آئے اور انہوں نے سیکشن پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن ہم نے اپنی جانوں پر کھیل کر ان کا خاتمہ کر دیا ہے، اور اب وہ لاشوں کی صورت میں فرش پر پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کی توقع کے عین مطابق لیڈی ایشلے نے عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کا سنتے ہی بغیر سوچے سمجھے وہیں آنے کا فیصلہ کر لیا، اور کہا کہ وہ پروفیسر ڈارک کے ساتھ وہیں آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میری آواز اور لہجے کی اس قدر کامیاب نقل بھی کی جا سکتی ہے۔ عمران کے ریسیور رکھتے ہی آرڈرلے نے کہا، یہ حیرت کا اظہار بعد میں کرنا، یہ بتاؤ کہ لیڈی ایشلے کس راستے سے آئے گی؟ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یہی لفٹ کا ذریعہ ہے، وہ سب سے اوپر والی منزل میں ہے، آرڈرلے نے کہا۔ اوکے، اب میری بات غور سے سن لو، میرے ساتھی مین اسلحہ روم میں رہیں گے، تم دروازے کے قریب اس طرح لیٹ جاؤ جیسے تمہیں بھی بے ہوش کر دیا گیا ہے، میں اس باکس کے پیچھے چھپوں گا، اس کے بعد جب تک میں نہ کہوں تم نے ہوش میں نہیں آنا، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو مین اسلحہ روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا، اور وہ سب تقریباً دوڑتے ہوئے اس دروازے کی طرف بڑھ گئے جدھر پہلے عمران اور آرڈرلے گئے تھے، جبکہ آرڈرلے عمران کی ہدایت کے مطابق دروازے کے قریب ہی فرش پر لیٹ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں، جبکہ عمران اچھل کر دروازے کے قریب ہی موجود بارود کے باکسز کے پیچھے سمٹ گیا۔ چند لمحوں بعد لفٹ کا دروازہ کھلا اور لیڈی ایشلے اور اس کے پیچھے پروفیسر ڈارک تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے، یہ تو آرڈرلے اور اس کے ساتھی بے ہوش پڑے ہیں، لیڈی ایشلے نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا، اور اس کے پیچھے آنے والے پروفیسر ڈارک نے، جو ابھی دروازے میں تھا، یکلخت اچھل کر واپس چھلانگ لگانی چاہی، لیکن اسی لمحے بارود کے باکس کے پیچھے سے دھماکہ ہوا اور پروفیسر ڈارک چیختا ہوا وہیں دروازے میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ لیڈی ایشلے اس کی چیخ سنتے ہی تیزی سے پلٹی، لیکن اسی لمحے عمران باکس کے پیچھے سے باہر آ گیا۔ فکر نہ کرو لیڈی ایشلے، ابھی یہ مرا نہیں ہے، اور نہ ہی میں اسے اتنی آسانی سے مرنے دوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لیڈی ایشلے اس کی آواز سنتے ہی یکلخت پلٹی، اور دوسرے لمحے عمران کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، اور وہ واقعی کسی لٹو کی طرح گھومتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ لیڈی ایشلے نے گھومتے ہوئے عمران پر کسی جدید اسلحے کا فائر کر دیا تھا، اور بغیر کسی دھماکے کے عمران بس چیختا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اسی لمحے پچھلا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور لیڈی ایشلے کسی وحشی ہرنی کی طرح اچھلی اور چھلانگ لگا کر دروازے سے باہر غائب ہو گئی۔ پکڑو اسے، جانے نہ دینا، صفدر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور ٹائیگر اور تنویر بے تحاشا اس کھلے دروازے کی طرف دوڑے، لیکن اسی لمحے دروازے میں پڑے ہوئے پروفیسر ڈارک کا جسم یکلخت حرکت میں آیا، اور وہ دونوں بری طرح اس کی ٹانگوں سے ٹکرا کر چیختے ہوئے منہ کے بل فرش پر گرے۔ اسی لمحے کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں موجود ریوالور نے شعلے اگلے، اور پروفیسر ڈارک کے حلق سے چیخ نکلی، اور وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا واپس فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ یہ کمرہ تباہ کر دے گی، نکلو یہاں سے جلدی۔ اسی لمحے فرش پر لیٹے ہوئے آرڈرلے نے یکلخت اٹھ کر چیختے ہوئے کہا، اور صفدر جو فرش پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے عمران پر جھکا ہوا تھا، یکلخت سیدھا ہوا۔ عمران مر رہا ہے، اس کے سینے میں گولی لگی ہے،
اس کی حالت خراب ہے۔ صفدر کی آواز بری طرح گھبرائی ہوئی تھی اور اس کی آواز سنتے ہی اٹھ کر دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے ٹائیگر اور تنویر بجلی کی سی تیزی سے مڑے۔ گولی نکالنی ہوگی فوراً، مسٹر آرڈرلے کوئی محفوظ جگہ بتاؤ جلدی، اور خنجر، کہیں سے خنجر مل جائے گا۔ صفدر کے ساتھ عمران پر جھکا ہوا بلیک زیرو یک لخت چیختا ہوا آرڈرلے سے مخاطب ہوا۔ زیرو پوائنٹ پر سب کچھ مل جائے گا، آؤ میرے ساتھ، جلدی کرو، ایک خفیہ راستہ ہے، جلدی کرو، آرڈرلے نے کہا، اور بلیک زیرو نے یک لخت جھک کر عمران کو اٹھا کر احتیاط سے کاندھے پر اس طرح لادا کہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو، اور پھر وہ سب آرڈرلے کے پیچھے اسی دروازے کی طرف دوڑنے لگے جدھر سے مین اسلحہ روم میں راستہ جاتا تھا۔ صفدر اور بلیک زیرو ٹائیگر کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور عمران کا منہ بھی انہی کی طرف تھا۔ عمران کے چہرے کا رنگ نہ صرف تیزی سے زرد ہوتا جا رہا تھا بلکہ اب اس پر ہلکی سی سیاہی پھیلنے لگی تھی، اور صفدر نے بے بسی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ چند لمحوں کا ہی مہمان ہے، اور یہ تصور کر کے ہی اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے کہ کیا واقعی عمران طبی امداد ملنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن سچویشن ہی ایسی تھی کہ فوری طور پر عمران کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور عمران، عظیم عمران، یقینی موت کے پنجے میں پھنسا ہوا شاید آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میڈم، ہمارا اس طرح بغیر کسی حفاظتی اقدام کے وہاں جانا مناسب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے لیے کوئی جال بچھایا گیا ہو، پروفیسر ڈارک نے لفٹ میں سوار ہوتے وقت ہمت کر کے لیڈی ایشلے سے کہہ ہی دیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تم نے مجھے بھی اپنے ساتھ بزدل بنا دیا ہے، تم مجھے نہتا سمجھ رہے ہو۔ یہ دیکھو، لیڈی ایشلے نے کوٹ کی جیب میں سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کی ہتھیلی پر ایک چھوٹا سا ایلگم پستول چمک رہا تھا۔ یہ انتہائی چھوٹا پستول تھا لیکن اس کی کارکردگی شاندار تھی۔ یہ بغیر آواز کے چلتا تھا، اور اس کی مار نہ صرف خاصی تھی بلکہ اس کی گولی میں یہ خاصیت تھی کہ یہ جسم میں داخل ہونے کے بعد ٹیڑھی ہو کر آگے بڑھتی تھی۔ اس طرح شکار کا خاتمہ یقینی ہو جاتا تھا۔ لیکن میڈم، 6 ایوینیو اسلحے سے بھرا ہوا ہے، ہو سکتا ہے ان لوگوں نے طاقتور اسلحہ حاصل کر لیا ہو۔ پروفیسر ڈارک ابھی تک شاید ذہنی طور پر وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا تو ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیڈی ایشلے نے کرخت لہجے میں کہا۔ اس پر شاید مخصوص نسوانی ضد سوار ہو گئی تھی، اور پروفیسر ڈارک بے بسی سے کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اسی لمحے لفٹ رکی اور لیڈی ایشلے دروازہ کھول کر باہر آئی، اور پھر برآمدہ کراس کر کے دروازہ کھول کر ہال میں داخل ہوئی۔ پروفیسر ڈارک اس کے پیچھے تھا، لیکن دوسرا لمحہ لیڈی ایشلے کے لیے بھی حیرت انگیز تھا، کیونکہ 6 ایوینیو ہال پر ایک نظر ڈالتے ہی اس نے چیک کر لیا تھا کہ وہاں عمران اور اس کے ساتھی تو موجود نہیں ہیں، بلکہ آرڈرلے دروازے کے قریب فرش پر بے ہوش پڑا تھا، اور اس کے ساتھ دوسرے ساتھی میزوں کے قریب فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ پروفیسر ڈارک تو پہلے ہی اس طرح یہاں آنے پر رضامند نہیں تھا، اس لیے صورتحال کو ایک نظر دیکھتے ہی وہ تیزی سے مڑا اور اچھل کر واپس جانے ہی لگا تھا کہ گولی چلنے کا دھماکہ ہوا، اور وہ چیختا ہوا دروازے پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ لیڈی ایشلے بے اختیار اس کی طرف پلٹی ہی تھی کہ اس نے اپنے پیچھے عمران کی مسکراتی ہوئی آواز سنی، اور یہ آواز سنتے ہی لیڈی ایشلے کے ذہن میں زوردار دھماکہ ہوا، اور وہ بجلی کی سی تیزی سے پلٹی اور اس نے پلٹتے ہوئے ہتھیلی میں موجود ایلگم پسٹل کا فائر کر دیا، اور اس بار اس نے واقعی عمران کا شکار کر لیا، کیونکہ اس نے عمران کو چیخ کر کسی لٹو کی طرح گھوم کر نیچے گرتے دیکھا۔ ایلگم پستول اپنا کام دکھا چکا تھا۔ فائر کرتے اور عمران کے گرتے وقت لیڈی ایشلے کو مین اسلحے روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور لیڈی ایشلے نے یک لخت چھلانگ لگائی اور دروازے میں پڑے ہوئے پروفیسر ڈارک کو پھلانگتی ہوئی دروازے سے نکل کر بجلی کی سی تیزی سے برآمدہ کراس کر کے لفٹ کے اب تک کھلے دروازے میں داخل ہوئی، اور اس نے لفٹ کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے لفٹ انتہائی تیز رفتاری سے اوپر چڑھتی گئی۔ لیڈی ایشلے کے پورے جسم میں خون کھولاؤ کے درجہ تک پہنچ چکا تھا، اس کے جسم میں چیونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ اسے خطرہ تھا کہ عمران کے ساتھی کہیں لفٹ کو کسی طرح روک نہ لیں۔ اس کا دل بیک وقت خوف کے ساتھ ساتھ خوشی سے بھی دھڑک رہا تھا، کیونکہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے عمران کو ایلگم کا شکار ہو کر گرتے دیکھا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ایلگم کا شکار کسی صورت زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔
چند لمحوں بعد لفٹ رکی اور لیڈی ایشلے دروازہ کھول کر برآمدے میں آئی اور بے تحاشا دوڑتی ہوئی برآمدے کے آخری حصے کی طرف دوڑنے لگی، اور پھر جب وہ ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس حال نما کمرے میں موجود تقریباً 10 افراد بری طرح چونک پڑے۔ یہ ساجان سینٹر کا مین کنٹرول روم تھا۔ یہاں بڑی بڑی مشینیں موجود تھیں جن پر وہ 10 افراد کام کر رہے تھے۔ ایک طرف ایک میز کے پیچھے ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ یہ پروفیسر ڈارک کا نمبر 2 فرینکلن تھا۔ وہ بھی مادام کو اس انداز میں اندر داخل ہوتے دیکھ کر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ 6 ایونیو کو چیک کرو، پروفیسر ڈارک بھی وہیں ہے اور حملہ آور بھی، جلدی کرو، پورے 6 ایونیو کو اڑا دو، جلدی۔ لیڈی ایشلے نے اندر داخل ہوتے ہی بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور ایک سائٹ پر موجود مشین کا آپریٹر تیزی سے مشین پر جھک گیا۔ اس نے جلدی سے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ مگر مادام، وہ تو اسلحہ سٹور ہے، اس کی تباہی سے تو پورا ساجان سینٹر اور ملحقہ اسلحہ فیکٹری سب کچھ تباہ ہو جائے گا، فرینکلن نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ او ہاں، واقعی مجھے اس کا خیال نہیں رہا تھا۔ اسے تباہ مت کرو، صرف چیک کرو، جلدی کرو، جلدی، مادام نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے مشین کے اوپر دیوار پر لگی ہوئی بڑی سی سکرین روشن ہو گئی اور 2 جھماکوں کے بعد اس پر 6 ایونیو کے مین ہال کا منظر ابھر آیا، اور لیڈی ایشلے ہال کی صورتحال دیکھ کر بری طرح اچھل پڑی، کیونکہ ہال میں صرف میزوں کے قریب پڑے ہوئے 6 ایونیو کے افراد موجود تھے۔ نہ ہی عمران وہاں تھا اور نہ ہی آرڈرلے نظر آ رہا تھا، البتہ دروازے میں پروفیسر ڈارک کی لاش موجود تھی۔ یہ لوگ کہاں گئے؟ انہیں ڈھونڈو، جلدی، فوراً۔ یہ یہاں سے نکل کر کہاں جا سکتے ہیں؟ جہاں بھی ہو انہیں اڑا دو، چاہے پورا شعبہ ہی کیوں نہ اڑانا پڑے، لیڈی ایشلے نے چیختے ہوئے کہا، اور ہال میں موجود تمام افراد اپنی اپنی مشینوں میں مصروف ہو گئے۔ میڈم، یہ 0 پوائنٹ کی سرنگ میں جا رہے ہیں، اچانک ایک آپریٹر نے چیختے ہوئے کہا، اور لیڈی ایشلے اور فرینکلن اس آپریٹر کی طرف دوڑ پڑے۔ مشین کے اوپر موجود سکرین پر ایک سرنگ نظر آ رہی تھی جس میں سب سے آگے آرڈرلے اور اس کے پیچھے ایشیائی دوڑ رہے تھے۔ عمران ایک کے کاندھے پر لدا ہوا تھا۔ عمران کا چہرہ اس وقت سیاہی مائل نظر آ رہا تھا۔ تباہ کر دو، سرنگ کو اڑا دو، لیڈی ایشلے نے چیخ کر کہا، لیکن اسی لمحے وہ سب دوڑتے ہوئے سرنگ کے آخری حصے میں پہنچے، اور پھر دوسرے لمحے سرنگ کے اختتام پر موجود دیوار تیزی سے کھسکی اور وہ سب اس خلا کو پار کر گئے۔ میڈم، وہ 0 پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں اور یہ پوائنٹ سینٹر کے کنٹرول سے باہر ہے، اب یہاں سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، آپریٹر نے مایوسی کے عالم میں کہا، اور لیڈی ایشلے بری طرح پیر پٹکنے لگی۔ او فرینکلن، 0 پوائنٹ کنٹرولر سے رابطہ کرو، جلدی کرو، لیڈی ایشلے نے پاس موجود فرینکلن سے چیختے ہوئے کہا، اور فرینکلن سر ہلاتا ہوا واپس اپنی مشین کی طرف دوڑا۔ لیڈی ایشلے بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ فرینکلن نے جلدی سے مختلف بٹن دبائے اور ساتھ ہی ایک ناب کو دائیں طرف گھمایا۔ مشین کے کونے پر موجود سرخ رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو 0 پوائنٹ کنٹرولر، فرینکلن کالنگ فرام سینٹر کنٹرولر روم، اوور۔ فرینکلن نے بلب جلتے ہی مشین کے ساتھ منسلک ایک مائک کو ہاتھ میں لیتے ہوئے چیخ کر کہا، یس رابرٹ کنٹرولر، 0 پوائنٹ اٹینڈنگ، اوور۔ چند لمحوں بعد مشین سے ایک اور آواز برآمد ہوئی، ہیلو، لیڈی ایشلے کالنگ یو، اوور۔ ایشلے نے رابرٹ کی آواز سنتے ہی مائک فرینکلن کے ہاتھ سے لیتے ہوئے چیخ کر کہا، یس میڈم، اوور۔ رابرٹ کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا، سنو، ہیڈ کوارٹر سے 5 افراد جو کہ غیر ملکی دشمن ہیں اور انتہائی خطرناک لوگ ہیں، آرڈرلے 6 ایونیو کی غداری کی وجہ سے ان کے ساتھ فرار ہو کر مین سرنگ سے گزر کر 0 پوائنٹ میں ابھی داخل ہوئے ہیں۔ تم فوراً اپنے آدمیوں سمیت انہیں چیک کرو اور انہیں دیکھتے ہی گولیوں سے اڑا دو۔ ان کے ساتھ ایک زخمی یا ایک لاش ہے، اگر وہ زخمی ہے تب بھی، اور اگر وہ لاش میں تبدیل ہو چکا ہے تب بھی، اسے گولیوں سے بھون ڈالو اور مجھے فوراً رپورٹ کرو، اوور۔ لیڈی ایشلے نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، یس میڈم، ابھی حکم کی تعمیل ہو جائے گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آرڈرلے سرنگ سے نکل کر کہاں جائے گا، میں ابھی انہیں گھیر کر ختم کر دیتا ہوں میڈم، اوور۔ رابرٹ نے جواب دیا، ابھی اور فوراً، اور مجھے رپورٹ دو، جلدی، فوراً، ابھی اور اسی وقت، اوور اینڈ آل۔ لیڈی ایشلے نے بدستور چیختے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پلک جھپکنے میں سب لاشوں میں تبدیل ہو جائیں، لیکن ظاہر ہے کچھ وقت تو بہرحال لگنا ہی تھا۔
لیڈی ایشلے کے اوور اینڈ آل کہتے ہی فرینکلن نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ فرینکلن، پروفیسر ڈارک ہلاک ہو چکا ہے، اس لیے اب تم ساجان سینٹر کے انچارج ہو، تمہاری ترقی کی جاتی ہے، تم فوراً پورے سینٹر کا کنٹرول سنبھال لو، اور سنو، سب سے پہلے سینٹر کا حفاظتی نظام پوری طرح آن کر دو۔ اب ان لوگوں کو دوبارہ سینٹر میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، کسی بھی طرح۔ اس سرنگ کے راستے کو جام کر دو۔ لیڈی ایشلے نے مائک واپس کرتے ہوئے فرینکلن سے کہا، اور فرینکلن نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکا دیا۔